إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. الصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. واجب الاحترام سامعین اکرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، جو سلسلہ کلام ہم نے کل عزاداری محرک انقلاب و احتجاج کے عنوان سے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ ہم اپنی اس مخصوص عبادت کے دوسرے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عزیزوں، عزاداری میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ انقلاب بھی ہے اور احتجاج بھی ہے، اور آپ اس پر غور فرمائیں کہ آخر کار ظالمین کیوں عزاداری کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، جابرین کیوں عزاداری کو مٹانا چاہتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ عزاداری ہر عہد میں ظالم کے خلاف احتجاج بن جاتی ہے، عزاداری ہر عہد میں جابر کے خلاف انقلاب بن جاتی ہے. لہٰذا ہر عہد کا ظالم بھی اور جابر بھی اگر خوف زدہ ہوتا ہے تو عزائے حسین سے ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے تو عزادار حسین سے ہوتا ہے. تو یہ عزاداری جو ہمارا اثاثہ ہے، عزاداری جو ہمارا سرمایہ ہے، عزاداری جو ہمیں شہ رگے جاں سے بھی زیادہ عزیز ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم ہر زمانے کے ظالم و جابر کو آئینہ دکھا سکیں اور حقیقت حال سے واقف کرا سکیں. عزاداری ہمیں مظلوم کی حمایت کے لیے مہمیز کرتی ہے، عزاداری ہمیں ظالم سے بیزاری کے لیے آمادہ کرتی ہے. تو لہٰذا اے میرے امام مظلوم کے چاہنے والوں، کسی بھی صورت میں عزاداری کے سلسلے میں نہ مصلحت پسندی اختیار کیجیے گا، نہ کمپرومائز کیجیے گا، اس لیے کہ عزاداری ہماری زندگی ہے، عزاداری ہمارا دین ہے، عزاداری ہمارا ایمان ہے، عزاداری ہماری شریعت ہے. اور یہ کوئی ہم نے خود ساختہ دین و شریعت کو سے وضع نہیں کیا ہے کہ ہم عزاداری کے حوالے سے اسے پیش کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ وہی شریعت ہے جو شریعت مصطفی کہلاتی ہے، وہ وہی دین ہے جو دین الہی کہلاتا ہے. اس لیے کہ عزا کے حوالے سے قرآن مجید میں آیات بھی موجود ہیں، عزا کے حوالے سے احادیث پیغمبر بھی موجود ہیں. انشاءاللہ آج ہم اس حوالے سے ہی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ آئیے دیکھیں کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. تو عزیزوں، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تم میں کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے اضافوں کے ساتھ واپس کروں گا.
اب عزیزان محترم، آپ قرآن مجید کی جس تفسیر کا بھی مطالعہ کریں، خواہ وہ کسی بھی مسلک کی ہو، ہر تفسیر میں مفسر قرآن نے یہی لکھا ہے کیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، مگر کسی مفسر نے تفسیر میں یہ بتانے کی زحمت نہیں کی کہ اللہ کو قرض حسنہ کیسے دیں۔ آخر قرض حسنہ ہے کیا؟ تو عزیزان محترم، ہماری تو عادت بھی ہے اور عبادت بھی ہے در آل محمد پہ جانے کی۔ جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم باب علم پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم جب علمی کسی ابتلا میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی دروازہ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ دروازہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا دروازہ۔ جب ہم اپنی اس علمی مشکل کو لے کر باب علم پر پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ مسند علم سجی ہوئی ہے، طلباء بیٹھے ہوئے ہیں اور علم کا موج مارتا ہوا سمندر درس و تدریس کی شکل میں رواں دوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام طلباء کو درس دے رہے ہیں، اسی درمیان امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے سماع بن مہران، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں اے سماع پوچھو، تمہیں کیا پوچھنا ہے؟ سماع کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ فرزند رسول مجھے اس آیہ مبارکہ میں قرض حسنہ کیا ہے یہ جاننا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ امام بیٹھ کے درس دے رہے تھے، کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ سماع بن مہران، تمہارے ماں باپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں، تم نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، اور جب سوال کیا ہے تو پھر ہم جواب بھی دیں گے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا سماع بن مہران، من انفق درہما فی اضاء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فکانما اقرض اللہ۔ اے سماع بن مہران سنو، جس نے بھی عزائے امام حسین میں ایک درہم خرچ کیا تو گویا اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ عزیزان محترم، آپ نے سماعت فرمایا، کیا فرمایا امام نے کہ جس نے راہ عزا میں ایک درہم بھی خرچ کیا تو گویا اس نے پروردگار عالم کو قرض حسنہ دیا۔ اب عزیزان محترم، یہاں کیا فصیح اور کیا بلیغ فقرہ امام نے ارشاد فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جو مجلس عزا پر رقم خرچ ہوگی وہ گویا قرض حسنہ ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو شبیہ تابوت بناؤ گے اس پر جو رقم خرچ ہوگی وہ قرض حسنہ ہے، یا جو شبیہ ذوالجناح کو سجانے میں رقم خرچ ہوگی وہ قرض حسنہ ہے، یا علم مبارک کو جو سجاؤ گے اور اس پہ جو رقم خرچ کرو گے وہ قرض حسنہ ہے، یا مجلسوں میں جو تبرک بانٹو گے وہ قرض حسنہ ہے، یا شب داریوں میں جو سبیلے لگاؤ گے وہ قرض حسنہ ہے۔ نہیں، امام نے فرمایا فَكَانَّمَا أَقْرَضَ اللَّهُ۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی اس نے اللہ کو قرض دیا۔ کس نے؟ فی اضاء عبداللہ الحسین علیہ السلام، جس نے عزائے امام حسین علیہ السلام میں ایک درہم بھی خرچ کیا تو اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی بات واضح ہے کہ عزائے امام حسین میں جس انداز میں بھی خرچ کرو گویا قرض حسنہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ واجب الاحترام سامعین اکرام، آپ نے دیکھا کہ قرآن کی آیت نے بتایا کہ عزائے امام حسین علیہ السلام میں خرچ ہونے والی رقم قرض حسنہ ہے۔ اب آئیے میں ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، قرآن مجید کے بہت ہی معروف ترین
سورہ شورا کی یہ 23ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ان سے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ دین کی اجرت دیں تو انہیں بتاؤ، انہیں آگاہ کر دو کہ ہمیں دین کی اجرت کے نام پر کوئی شے بھی پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر ان سے کہو کہ یہ اہل بیت سے محبت کریں۔ عزیزان محترم، آپ کو میں نے 2 آیتیں سنائیں، ایک آیت سورہ بقرہ کی 244ویں آیت ہے اور دوسری آیت سورہ شورا کی 23ویں آیت ہے۔ ایک آیت نے عزاداری کو قرض بتایا اور دوسری آیت نے محبت اہل بیت کو فرض بتایا، تو معلوم ہوا کہ عزاداری ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ بڑے نصیب والے ہیں وہ لوگ جو اس قرض کو بھی ادا کر رہے ہیں اور فرض کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں پروردگار نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے گھروں میں فرش عزا بچھائیں، کیونکہ فرش عزا بچھا کر آپ جس فرض اور قرض کو ادا کر رہے ہیں، دراصل وہ فرض اور وہ قرض ہے کہ جو آپ کو پروردگار کے قریب لے کر جائے گا، جو آپ کو قرب الہی کی منزل پر لائے گا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی بعض حضرات کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ یہ محرم جیسے ہی آتا ہے شیعان حیدر کرار فرش عزا بچھا دیتے ہیں، مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جلوس عزا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ارے بھئی ایک بہت پرانا واقعہ ہے، کیا کہتا ہے زمانہ کہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، 1400 سال پرانے واقعے کی ہر سال یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے ہر سال عزاداری کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہر سال مجلسیں کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہر سال جلوس عزا برآمد کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہر سال شب بیداریاں کرنے کی؟ تو عزیزان محترم، خیال رہے کہ یہ اس طرح کے سوالات جو افراد و حضرات کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو یا تو جابر ہیں یا ظالم ہیں، ان کا تعلق یا تو قبیلہ جبر سے ہے یا قبیلہ ظلم سے ہے۔ جو انسان شریف النسب ہوگا، صحیح العقیدہ ہوگا، وہ کبھی اس طرح کے آبجیکشن نہیں کرے گا، وہ کبھی اس طرح کے اشکالات نہیں کرے گا، وہ کبھی اس طرح کے اعتراضات نہیں کرے گا۔ اس طرح کی باتیں کون لوگ کرتے ہیں؟ وہی لوگ کرتے ہیں جو عزاداری سے گھبراتے ہیں، جو عزاداری سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عزاداری احتجاج و انقلاب میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب عزاداری احتجاج بنتی ہے، جب عزاداری انقلاب بنتی ہے، تو ہر ظالم تھر تھرانے لگتا ہے، ہر جابر تھر تھرانے لگتا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ذہنوں میں اس طرح کے اشکالات آتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ ہر سال ایام عزا کی آمد پر تذکرائے شہدائے کربلا کیا جائے، اور کیا ضرورت ہے کہ مجلسیں منعقد کی جائیں، تو میں ایسے افراد اور ایسے حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال 10 ذی الحجہ کو تمام عالم اسلام عید الضحیٰ مناتا ہے، جسے ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو عید الضحیٰ ہے یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان گاہ میں لے کر گئے تھے، اور اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کے جذبے سے وہاں پہنچے، پروردگار کو یہ ادا پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبے کو بھیج دیا، اور دمبے کو ذبح کر دیا گیا،
اسماعیل بچ گئے۔ تو اسی واقعے کی یاد میں گویا عید الضحیٰ منائی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ابھی سانحۂ کربلا کو تو فقط 1400 سال ہونے والے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے اسماعیل و ابراہیم کا، جسے عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ تو ہزاروں سال پرانا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے کہ اس ہزاروں سال پرانے واقعے کی یاد منائی جائے اور 10 ذی الحجہ کو ہر سال اس واقعے کی یاد میں قربانی کی جائے؟ کہ قرآن مجید میں تو کہیں نہیں ہے نا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دمبے کو قربان کرو، عید الاضحیٰ کے موقع پر نیا لباس پہنو۔ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ کہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ کہ یہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو ذرا آئیے، قرآن مجید میں کون سا مقام اور کون سا مرحلہ ہے کہ جس موقع پر اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے؟ تو سورہ والصافات قرآن مجید کا 37واں سورہ ہے، اور 37ویں سورے کی 101 سے لے کر 106 تک کی آیات میں پروردگار عالم نے اس واقعے کی تفصیلات بیان کی کہ فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ يَا بُنَيَّ، پروردگار عالم نے کہا کہ جب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہی نے اسماعیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ يَا بُنَيَّ، اے میرے لال، اے میرے نور نظر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، لہذا اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ وَنَادَیْنَاهُ يَا إِبْرَاهِیمُ قد صدقت رؤیا ان کذالک نجزی المحسنین ان هذا هو البلاء المبین وفدیناہ بذبح نذیر۔ بیٹے نے کہا بابا جان، آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے اسے سچ کر دکھائیے، اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ تو باپ بیٹے کو لے کر، یعنی ابراہیم اسماعیل کو لے کر قربان گاہ میں آ گئے، اور اب چاہتے ہیں کہ بیٹے کو قربان کر دیں، لیکن آواز آئی وَنَادَیْنَاهُ يَا إِبْرَاهِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْیَا، ٹھہرو ٹھہرو ابراہیم، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ، اور ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ اب عزیزان محترم، مجھے بتائیے اس پورے واقعے میں یہ جو میں نے آیات آپ کو سنائی، کہیں کوئی ذکر ہے کہ عید الاضحیٰ ہر سال مناؤ؟ کہیں کوئی ایسا حکم ہے کہ ہر سال اس واقعے کی یاد کو تازہ کیجئے؟ اور اس کے علاوہ کہیں قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اچھا پھر کیوں اس کی یاد؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ تو بس یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عزاداری امام حسین ہے، ہم نے اسے قرآن میں بھی دکھا دیا، اور ہم آئیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اگر نبی کہیں کہ عزاداری کرو تب تو کرو گے نا، اگر نبی خود عزادار بن کر دکھائیں تب تو عزادار بنو گے، اگر نبی خود اشکبار ہوں شہادت حسین کے سلسلے میں تو تب تو آپ بھی اشکبار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نبی کہتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، خیال رہے کہ یہ عزاداری ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے، ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہے کہ اس کا تحفظ کیجئے۔ یہ مسلکوں کی باتیں نہ کیجئے، یہ فرقہ بندیوں کی باتیں نہ کیجئے، ان سے بلند ہو کر آئیے اور غور کیجئے کہ یہ ہے کیا عزاداری،
آئیے پھر میں قرآن کی 2 اور آیتیں سناتا ہوں آپ کو تاکہ میری بات واضح ہو جائے اور نوجوانوں تک بھی میرا میسج پہنچ جائے۔ اب آئیے سورہ والنجم، قرآن مجید کا یہ 53واں سورہ ہے، اور اس 53ویں سورے کی 3ری آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی تو وہ ہے جو بغیر وحی کے کلام بھی نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ یہ نبی وہ ہیں کہ جو جب تک وحی نازل نہ ہو جائے کوئی کلام ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ آیت قرآن کی بتا رہی ہے کہ اگر نبی کوئی کام کرتے ہوئے نظر آئیں، کسی فعل کو انجام دیتے ہوئے نظر آئیں، تو سمجھ جاؤ کہ وہ گویا حکم الہی سے ہو رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ عمل کیا ہے، پھر وہ فعل کیا ہے جو نبی کریم نے انجام دیا۔ تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں، بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی کہ سورہ احزاب کی 20ویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی سیرت ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو عزیزان محترم، یعنی میرے نبی اگر کوئی عمل انجام دیں تو اس عمل پر عمل پیرا ہونا صرف مسلمانوں کا فرض نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کا فرض ہے۔ یعنی میرے نبی کریم کی سیرت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام کائنات کے انسانوں کے لیے ہے۔ تو عزیزان محترم، جب نبی کریم کی سیرت تمام کائنات کے انسانوں کے لیے ہے تو اس مرحلے پر بھی غور فرمائیے کہ جب نبی کی سیرت تمام کائنات کے انسانوں کے لیے ہے تو صحیح بخاری، مشکوٰۃ شریف، ترمذی شریف، میں کس شریف اور صحیح کتاب کا حوالہ دوں کہ ساری کتابوں نے تحریر کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں تحریر کیا ہے، علامہ سید محمد مہدی نے معالی السبطین میں تحریر کیا ہے کہ جب 3 شعبان سن 4 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جبرائیل امین فرشتوں کا کارواں لے کر مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ اب یہ اس موقع کے بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملا اور وقت نے اجازت دی تو میں آگے چل کے بیان کروں گا، لیکن اس وقت ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کہ یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں، یہ جو ہم گریہ کر رہے ہیں، یہ جو ہم اشکباری کر رہے ہیں، تو یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے دل سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے نبی کریم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ابھی بہت ساری کتابوں کا تذکرہ کیا، ان ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب جبرائیل امین آئے امام حسین کی ولادت کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے تو مبارکباد دی، اور مبارکباد دینے کے بعد گریہ کرنے لگے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جبرائیل، تمہارے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سلام کہلایا ہے اور سلام کے بعد کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ جیسے یہ جملے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنے، آپ بے اختیار گریہ کرنے لگے، میرا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کر تا دیر گریہ فرماتے رہے۔ یہ تمام مسالک کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اس کے بعد وہاں سے امام حسین کو لے کر بیت الشرف میں آئے، اور جب بیت الشرف میں آئے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو امام حسین کو دیا۔ آنکھیں اشکبار ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا پوچھتے، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اتنا پیارا بچہ آپ کی آغوش میں ہے اور آپ اسے دیکھ کے گریہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا، اے فاطمہ زہرا، جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر خود بھی روئے اور جناب زہرا بھی روئی۔ یہ تمام تواریخ میں جملے موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم،
اس کے بعد بھی کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے یہ پوچھے کہ ہم شہادت حسین پر کیوں گریہ کرتے ہیں؟ ہم شہادت حسین پہ کیوں روتے ہیں؟ ہم اسی لیے روتے ہیں کیونکہ ہم نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے انہیں اشک بار دیکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب یہ نہ کہیے گا کہ ہم کیوں گریہ کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچئے کہ آپ کیوں گریہ نہیں کرتے۔ آپ کو بھی گریہ کرنا چاہیے، اور آپ جس یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، آپ جس یاد کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ جناب اسماعیل کا ایک مخصوص واقعہ، تو خیال رہے کہ وہ واقعہ خواب ہے اور کربلا حقیقت ہے۔ خواب خواب ہوتا ہے اور حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ جناب اسماعیل کا جو واقعہ ہے، جسے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر بقرعید کی شکل میں مناتے ہیں، وہ ایک خواب ہے۔ تو سوچئے، غور کیجئے کہ جب خواب کو آپ اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ اس کی یاد کو مناتے ہیں، تو پھر جو حقیقت ہے اس کی یاد کیوں نہیں مناتے؟ اس کی یاد بھی منایا کیجئے۔ اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو سوچئے، جب ابتدا کی یاد منائی جائے تو پھر انتہا کو کیسے فراموش کر دیا جائے؟ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم جس طرح ابتدا کو کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں، ویسے انتہا میں بھی شریک ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں حضرت اسماعیل قربانی کے لیے گئے اور وہ بچ گئے، قربان نہیں ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ مقام مسرت ہے، یہ مقام نشاط ہے، یہ مقام فرحت ہے، لیکن امام حسین 10 محرم کو کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ تو اس لیے یہ مقام غم ہے، یہ مقام رنج ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ ہم جو آج غم مناتے ہیں، ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ قرآن میں بھی اس طرح کی چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس طرح کے واقعات کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود امام حسین کی شہادت کو یاد کر کر آنسو بہائے ہیں۔ لہٰذا اب یہ نہ کہا جائے کہ کیوں یاد منائی جاتی ہے اور کیوں گریہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے گریہ کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن میں بھی حکم موجود ہے اور احادیث میں بھی روایات کی شکل میں واقعات موجود ہیں کہ ہم اس غم کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھیں، ہم اس غم کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں۔ بس عزیزان محترم، آج کی حد تک وقت تمام ہو گیا، اور انشاءاللہ حسینیہ قائمہ خاتون میں یہ جو سلسلہ ہے آزاداری محرک انقلاب و احتجاج، یہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم درجہ بدرجہ آگے بڑھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اپنے موضوع کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے پیش نظر ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہو گئی، عزاداران مظلوم کربلا، یاد ہے نا کہ آج غریبوں اور مسافروں کا قافلہ کربلا کی سرزمین پہ وارد ہوا ہے۔ 2 محرم وہ تاریخ ہے کہ جب امام حسین اپنے انصار و اعوان کے ساتھ کربلا کی سرزمین پہ وارد ہو رہے ہیں۔ اب روایتوں میں ہے کہ جس وقت امام حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو امام کے ذوالجلال نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب امام کے ذوالجلال نے
आगे बढ़ने से इनकार किया तो इमाम ने सवारी का घोड़ा बदल दिया कि ऐसा ना हो कि ये थक गया हो, लिहाजा दूसरा घोड़ा लाया जाए। दूसरा घोड़ा आया, उसके बाद उसने भी चलने से इनकार कर दिया। तीसरा घोड़ा लाया गया, उसने भी इनकार कर दिया। चौथा घोड़ा लाया गया, उसने भी इनकार कर दिया। पांचवा घोड़ा लाया गया, उसने भी इनकार कर दिया। इस तरह से इमाम ने 7 रहवार बदले, लेकिन कोई रहवार भी आगे ना बढ़ा। जब कोई रहवार आगे न बढ़ा तो इमाम ने अबुल फजल अब्बास को आवाज़ दी और आवाज़ देने के बाद कहा, ऐ अबुल फजल अब्बास, ज़रा पास वाली बस्ती में जाइए और यहाँ के बुज़ुर्गों को बुला के लाइए और पूछिए कि इस जगह का नाम क्या है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम गए और कबीला बनी असद के कुछ बुज़ुर्गों को लेकर आए। जब वो आए तो मौला हुसैन ने पूछा कि हैं लोगों, तो इस जगह का नाम क्या है? तो फरमाया कि युकाल लहा अर्ज़ नैनवा। कहा फर्जंद रसूल, इसे नैनवा कहते हैं। इमाम ने फरमाया कि इस जगह का नाम कोई और भी है। युकाल लहा अर्ज़ मारिया। कहा कि हाँ, इस जगह को मारिया भी कहा जाता है। इमाम ने फरमाया कोई और नाम भी है इसका। युकाल लहा शत्ते फरात। कहा कि हक़ा, इसे शत्ते फरात भी कहा जाता है। कहा इस जगह को गाज़रिया भी कहा जाता है। इमाम ने पूछा कि इस जगह का कोई और नाम भी है। तो एक बुज़ुर्ग ने आगे बढ़ के कहा कि युकाल लहा अर्ज़ करबोबला। आका, इस ज़मीन को करबोबला भी कहा जाता है। बस जैसे ये सुना इमाम ने कि इस जगह को करबोबला भी कहा जाता है, कहा अब्बास, काफिले को रोक दो, महमले उतार दो, खैमे नस्ब कर दो। बस यही वो जगह है कि जहां हमें क़याम करना है, यही वो जगह है जो हमारा मदफन होगी। ये कहने के बाद उन बुज़ुर्गों से कहा कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये ज़मीन किसकी है? मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। एक बुज़ुर्ग ने आगे बढ़ के कहा, फ़र्ज़ंद रसूल, खुदा के लिए आप इस जगह पर क़याम न फरमाएं, क्योंकि ये जगह बड़ी अजीब व गरीब जगह है। ये जगह किसी भी नबी के फ़र्ज़ंद को, किसी भी नबी के वसी को या किसी भी नबी को रास नहीं आई है। यहाँ से कोई नबी गुजरा है तो अज़ियतें उठाई हैं, कोई वसी गुजरा है तो अज़ियतें उठाई हैं, कोई नबी का फर्जंद गुजरा है तो अज़ियतें उठाई हैं। लिहाजा हमारी राय ये है कि आप यहाँ क़याम ना फरमाएं और ये जगह नामुनासिब है आपके लिए, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। यहाँ जो भी आता है वो अज़ियतें उठाता है। इमाम ने फरमाया, नहीं, यही मेरा मदफन है, मुझे ये जगह खरीदना है। लिहाजा जिसकी ये जगह है उसे बुलाया जाए और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। रावी कहता है कि इमाम ने जब ये कहा कि मैं इस जगह को खरीदना चाहता हूँ, बनी असद के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आका, ये जगह हमारी है। तो इमाम ने फरमाया कि इसकी कीमत क्या लोगे? ये 4 मील का खित्ता मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने हिसाब लगाने के बाद बताया कि 60,000 दीनार। इमाम ने फरमाया ठीक है। आका अब्बास को हुक्म दिया कि इन्हें 60,000 दीनार दे दो और ये जगह ख़रीद ली जाए। जगह ख़रीद ली गई, बैनामा तैयार हो गया। अज़ादारान मज़लूम करबला, ये आज की तारीख़, ये 2 मुहर्रम, ये करबला के मैदान में हुसैन वारिद हो रहे हैं, गोया शहादत से करीब हो रहे हैं, मुसीबतों से करीब हो रहे हैं, आलाम से करीब हो रहे हैं। रावी कहता है कि इमाम ने वो जगह ख़रीद ली और 60,000 दीनार उन लोगों को दे दिए जिनकी जगह थी। उसके बाद वो बैनामा इमाम की खिदमत में पेश किया गया। इमाम ने उसे लिया और लेने के बाद उन लोगों को बुलाया। तो बनी असद के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आका, ये जगह हमारी है। तो इमाम ने फरमाया कि इसकी कीमत क्या लोगे? ये 4 मील का खित्ता मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने हिसाब लगाने के बाद बताया कि 60,000 दीनार।
امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آقا عباس کو حکم دیا کہ انہیں 60,000 دینار دے دو اور یہ جگہ خرید لی جائے۔ جگہ خرید لی گئی، بیع نامہ تیار ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ آج کی تاریخ، یہ 2 محرم، یہ کربلا کے میدان میں حسین وارد ہو رہے ہیں، گویا شہادت سے قریب ہو رہے ہیں، مصیبتوں سے قریب ہو رہے ہیں، آلام سے قریب ہو رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے وہ جگہ خرید لی اور 60,000 دینار ان لوگوں کو دے دیے جن کی جگہ تھی۔ اس کے بعد وہ بیع نامہ امام کی خدمت میں پیش کیا گیا، امام نے اسے لیا اور لینے کے بعد ان لوگوں کو بلایا، وہ قریب آئے، کہا یہ لو، یہ زمین میں نے تم سے خریدی ہے اور میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ جیسے امام نے بیع نامہ ان کی طرف بڑھایا اور کہا کہ میں تمہیں واپس کرتا ہوں، وہ نقش حیرت بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں فرزند رسول آپ نے خریدی کیوں تھی؟ اگر ہم ہی کو واپس کرنا تھی تو امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا مدفن ہے، یہ میرا مرقد ہے، اس لیے میں نے اس زمین کو خریدا ہے اور دیکھو میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، مگر میری 3 وصیتیں ہیں، بس ان پہ عمل کر لینا اور اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ سارے بنی اسد کے بزرگ امام کی وصیتیں سننے لگے۔ عزادارو سنو گے امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ اے بنی اسد کے لوگوں، میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میری قبر کے پاس زراعت نہ کرنا، کھیتی نہ کرنا۔ اس کے بعد پھر دوسری وصیت فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی میرا نشان قبر تم سے معلوم کرے تو اسے میری قبر کا نشان بتا دینا کہ میری قبر کون سی ہے۔ اس کے بعد امام نے عجیب فقرہ فرمایا کہ دیکھو جب میرے زائر کربلا میں آئیں تو انہیں 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے دیکھا کہ امام حسین نے آپ کو کسی مرحلے پر بھی فراموش نہیں کیا ہے، کسی مرحلے پر بھی آپ کو امام بھولے نہیں ہے، ہر مرحلے پر آپ کو یاد کیا ہے۔ جب حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے تب بھی کہہ رہے تھے کہ اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں کس طرح سے 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے دیکھا کہ امام ہر مرحلے پر آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ پر روایت کے آخری جملے اور مجلس تمام ہو رہی ہے، ادھر یہ وصیتیں کی، وصیتیں کرنے کے بعد کہا میری آخری وصیت سن لو اور بس وصیت ختم۔ بنی اسد کے سارے بزرگ کہتے ہیں فرزند رسول بتائیے آخری وصیت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو میری آخری وصیت یہ ہے کہ 10ویں محرم کو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اور جب ہمیں قتل کر دیا جائے 11ویں محرم کو یزید کا لشکر وہ کشتہائے نجس کو دفن کر دے گا، لیکن ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن اسی سرزمین پر چھوڑ دے گا۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے تم سے، میری یہ وصیت ہے تم سے کہ جب لشکر یزید ہمیں دفن نہ کرے تو تم آنا اور تم آ کے ہمیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ذرا تصور کیجئے کتنا مظلوم ہے زہرا کا لال، وصیت کر رہے ہیں کہ تم ہمیں آ کے دفن کر دینا۔ یہ کہنے کے بعد کہا کہ ذرا صاحب اپنی خواتین کو بھیج دیجئے۔ خواتین آئیں، بنی اسد کی عورتیں امام کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اے بیویوں، مجھے پہچانتی ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ میں تمہاری جیسی بہن زینب و کلثوم کا بھائی ہوں۔ دیکھو اگر تمہارے مرد لشکر یزید کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں تو تم آ کے ہمیں دفن کر دینا۔ اس کے بعد کہا کہ اے بیویوں اب جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیج دو۔ عزاداران مظلوم کربلا، مجلس تمام ہو رہی ہے کہ بچوں کو بھیج دو۔
بچے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے بنی اسد کے امام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام کہتے ہیں بچوں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ دیکھو میں تمہارے جیسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، میں علی اصغر کا باپ ہوں۔ اگر تمہارے ماں باپ 11ویں محرم کو لشکر یزید کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں کہ اے بچوں تم کھیلنے کے بہانے سے کربلا کے میدان میں آ جانا اور اپنی مٹھیوں میں خاک بھر کر ہمارے جسموں پہ ڈال دینا، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئیں تو تم ضرور آ جانا۔ بچوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ روایت کے فقرے ہیں کہ امام نے وصیتیں تمام کر دی، خیمے لگا دیے گئے، لیکن عزاداروں جیسے خیمے لگے اور بیویاں خیموں میں پہنچی، راوی کہتا ہے کہ عجیب طرح کی ہوا چلی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمے میں تھی، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ دھول اڑتی ہوئی جناب سکینہ کی طرف بڑھی اور بالوں پہ آ کے بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ پھر ہوا چلی اور جناب زینب کی چادر اتر گئی۔ جیسے ہی چادر اتری چادر کو سنبھالا اور خیمے میں موجود شہزادی زینب نے فضہ کو پکارا، کہا ماں فضہ ذرا میرے ماں جائے حسین کو بلاؤ۔ امام حسین کو بلایا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ آج ہی کی تاریخ کے 2 محرم کے واقعات ہیں، گفتگو تمام ہو گئی۔ بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے میرے ماں جائے، اے میرے حسین، جب سے ہم اس کربلا کی زمین پر آئے ہیں ہمارے خیمے لگے ہیں، یہاں عجیب عجیب طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ دھول اڑتی ہے، سکینہ کے بالوں پہ آ جاتی ہے، ہوا چلتی ہے، میری چادر اتر جاتی ہے، اور جب میں اس مٹی کو سونگھتی ہوں اس مٹی سے تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے میرے بھائی یہاں سے کہیں اور چلو۔ امام نے فرمایا بہن اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، بس یہی ہمارا مقتل ہے، یہی ہمارا مدفن ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا آج بھی یہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ کربلا معلّہ میں یوم عاشورہ نوجوان اور بچے بیلچے لے کر آتے ہیں اور روزہ امام حسین پہ پکارتے ہیں آئینہ 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 الحسین، اے آقا حسین کہاں ہیں آپ، اے آقا حسین کہاں ہیں آپ، ہم آپ کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، اے آقا ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعاو بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔